بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہے آپ کے؟ امید ہے آپ ٹھیک سے خیریت سے ہوں گے. اور آج جیسا کہ ہم لوگوں نے 24واں روزہ سب نے رکھا ہے، انشاءاللہ تیسرے عشرے میں جا رہے ہیں ہم لوگ، بلکہ شروع ہو گیا ہوا ہے تیسرا عشرہ، اور ایک اور رات آج ہو جائے گی انشاءاللہ. تو آج ہم لوگ ویڈیو کرنے جا رہے ہیں جمعے سورۃ الجمعہ کے بارے میں. ترجمے پہلے تلاوت کریں گے، پھر ترجمے بھی جائیں گے، اور پھر اس کی ڈیٹیل میں بھی جائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے یہ سورۃ الجمعہ کی اسکرین پہ یہ دیکھ لیں ساری، یہ عربک، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد ہم شروع کریں گے تلاوت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سورۃ الجمعہ کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم. تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر چیز جو آسمانوں میں سے ہے اور ہر چیز جو زمین میں ہے. بادشاہ ہے نہایت مقدس، زبردست، بڑی حکمت والا. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلموہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم. ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. مثال الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثال القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من لهو ومن تجارة واللہ خیر الرازقین. صدق اللہ العظیم. اس کے ترجمے پہ آتے ہیں ہم، ٹھیک ہے جی؟ ترجمہ اس کا ملاحظہ فرمائیں. وہی ہے جس نے اٹھایا امیوں میں ایک رسول، انہی میں سے جو پڑھتا ہے ان کے سامنے اس کی آیتیں اور پاک کرتا ہے ان کو، اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی. اور اگرچہ وہ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی میں،
اور دوسرے ان میں سے ابھی نہیں جو ملے ان سے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ فضل ہے اللہ کا، وہ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ مثال ان کی جن کو حامل بنایا گیا تو رات کا، پھر نہ اٹھایا انہوں نے اسے، ایسی مثال ہے کہ گدھا جس پر لدی ہوں کتابیں۔ بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے تکذیب کی اللہ کی آیتوں کی، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ کہہ دو اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم ہی دوست ہو اللہ کے سوائے دوسرے لوگوں کے، تو آرزو کرو موت کی اگر تم سچے ہو، اور نہیں یہ آرزو کریں گے کبھی بھی بسبب اس کے جو بھیج چکے ہیں آگے ان کے ہاتھ، اور اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے۔ کہہ دو بے شک موت وہ جس سے بھاگتے ہو تم، وہ تو ضرور ملنے والی ہے تم سے، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا، پھر وہ سب تمہیں بتائے گا جو تم کچھ کرتے رہے ہو۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، اور ترک کر دو خرید و فروخت، یہ ہے بہتر تمہارے لیے اگر تم سمجھتے ہو۔ پھر جب پوری ہو جائے نماز تو پھیل جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اللہ کا فضل، اور ذکر کرتے رہو اللہ کا کثرت سے، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اور جب یہ دیکھتے ہیں تجارت یا کھیل تماشا تو لپک جاتے ہیں اس کی طرف اور چھوڑ دیتے ہیں تمہیں کھڑا۔ کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ناظرین، یہ تھا تلاوت سورۃ الجمعہ کی، اور اس کے ساتھ ترجمہ تھا۔ اب ہم آپ نے سورۃ الجمعہ کی تلاوت اور ترجمہ تو سن لیا ہے، اب اس کے ڈیٹیل میں چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ڈیٹیل یہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سورۃ الجمعہ کا یعنی کہ ایک شارٹ سا جائزہ اور اہمیت کو بھی میں نے کور کیا ہے، تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کی طرف چلا جائے تو جیسا کہ یہ ہے سورۃ الجمعہ قرآن مجید کا 62واں باب ہے، جس میں 11 آیات ہیں۔ یہ مدی صورت ہے جو اللہ نے مدینہ میں نازل فرمائی۔ یہ صورت اس بات پر زور دیتی ہے کہ جمعہ کی نماز مسلمانوں کے لیے ایک اہم ہفتہ وار روحانی عمل ہے۔ سورۃ الجمعہ اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے کہ نماز کی دعوت پر لبیک کہنا اور اس مقدس وقت میں اللہ کو یاد رکھنا کتنا ضروری ہے۔ سورۃ الجمعہ مومنوں کو ہدایت دیتی ہے کہ وہ اپنے مذہبی فرائض ادا کرتے ہوئے دنیاوی معاملات میں سرگرم رہیں۔ یہ سورت اللہ کی حمد سے شروع ہوتی ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی پیغام کو پھیلانے کے مشن کا ذکر کرتی ہے۔ اس میں اسلامی تعلیمات کی پیروی کی اہمیت اور ان سے انحراف کے نتائج کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت اختتام پر مومنوں کو جمعہ کی نماز ادا کرنے، کاروبار ترک کرنے اور اللہ کی یاد میں مصروف رہنے کی تاکید کرتی ہے۔ اچھا، سورۃ الجمعہ سے سیکھے جانے والے اہم اسباق کیا ہیں؟ پہلا سبق ہے جمعہ کی نماز کی اہمیت۔ سورۃ الجمعہ جمعہ کی نماز کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ یہ مسلمانوں کو نماز کی اذان سننے پر اپنے روزمرہ کے کام چھوڑ دینے کی تاکید کرتی ہے۔ یہ اسلامی
معاشرت میں اجتماعی عبادت اور روحانی اجتماعات کی قدر کو ظاہر کرتی ہے۔ پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اس کو بتاتی ہے۔ یہ صورت مومنوں کو یاد دلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم اور رہنما کے طور پر تشریف لائے۔ ان کا مقصد لوگوں کو پاک کرنا اور انہیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دینا تھا۔ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی ضروری ہے۔ قرآن پر غور و فکر۔ یہ صورت مسلمانوں کو قرآن کی تعلیمات پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے اور ان تعلیمات کو نظر انداز کرنے کے نتائج سے خبردار کرتی ہے۔ یہ ان لوگوں کو کتابیں اٹھائے ہوئے گدھے سے تشبیہ دیتی ہے جو قرآن کے علم کو حاصل کرنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے۔ دنیاوی زندگی اور روحانیت کے درمیان توازن۔ ماشاءاللہ یہ بہت امپورٹنٹ سبق ہے۔ سورۃ الجمعہ ایک درمیانی راہ کی حمایت کرتی ہے، اس میں لوگ اپنے مذہبی فرائض پورے کرتے ہوئے روزمرہ کے کاموں میں بھی مصروف رہے۔ یہ توازن دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ الہی ہدایت کو نظر انداز کرنے کے نتائج۔ یہ صورت اس بات سے خبردار کرتی ہے کہ اگر لوگ اللہ کی ہدایت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑ لیں تو ان کے لیے نتائج ہو سکتے ہیں۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ حقیقی کامیابی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ تو ناظرین، یہ سورۃ الجمعہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسے کہ آپ نے اس کی تلاوت بھی سنی، میں نے کوشش کی بہت اچھی طرح کرنے کی، پھر ترجمہ، پھر اس کی جو اسباق ہیں وہ بیان کیے۔ اللہ کرے ہم سب اس پہ عمل کریں اور ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میری رسی کو مضبوطی سے جو تھام لے گا وہی کامیاب ہے، اور رسی سے تھام لینے میں قرآن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ نماز تو ہے ہی، قرآن کو بھی ہمیں سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اعمال ہمارے بھی ہمیں نیک اعمال کرنے ہوں گے، پھر ہم سیدھے رستے پہ چل پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میری یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔